مفتی صاحب، شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے۔ تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں، تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے، اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتا ہے۔ تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں۔ یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو۔ تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو آپ نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے نا، نیچرل جو ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے، اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باقی دیکھیں، یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں، تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں۔ تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی۔ تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا۔ اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے، اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا۔ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو، اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے۔ وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے، اور بالکل مردوں کی طرح جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی۔ احتیاط بہرحال بہتر ہے، خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے۔ نمبر 2، لغویات سے بچتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ۔ ڈبو کھیل رہا ہے، سارا سارا دن بیٹھا ہوا ہے، اسنوکر کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور تیسری چیز، صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں، ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے؟ نکلتا رہتا ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے بیان کی، لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے۔ اس میں ہینگ پریکٹس ہے، اس میں زنا ہے، اس میں بد نظری، فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر، یہ سب چیزیں آ گئی۔
ایک ہی راستہ آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ شادی. تبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے آپ فوش فلمیں دیکھو گے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں، بن ہی نہیں سکتا. اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں، موبائل ہے، کمبل میں فلم چلا دے کون دیکھ رہا ہے، تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے کون دیکھ رہا ہے بھائی. اتنے راستے، ابا کہاں تک نگرانی کرے گا. اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں، لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا. ابا مار ڈالیں گے آپ کو، دھمکیاں دیں گے. ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے، اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا، بالکل روڈ پہ آ گئی دوسری شادی پہ، حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ. تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے، اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی سپیڈ سے. کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو، کوئی فحش چیز آ جاتی ہے، ایک دم جذبات بھڑکتے ہیں. آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے، لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں، تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا، حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے. تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو، کر کے بتا دیا کرو ہو گئی ہے، جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو. کل جس بندے نے دوسری شادی کی نا، اس کے جائیدادوں سے نکال دیا، آیا تو بیچارہ وضو کر رہا، ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی. تو کسی نے مجھے کہا اس کے کوئی ذرا تسلی دیں بیچارہ. میں نے کہا بیچارہ کیا ہے، ایک اور کر، جس کی دو ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ. بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی. بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے، یا ایک ہیں بہت عرصے سے. اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا، تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں، لیکن جس کی دو ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے، دو ہیں. اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا، میرے ابا نے یہ کیا. تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا تو پھر بھرپور طریقے سے کرو. بدماشی بولو میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے، آپ نے کر دیا، ایک اور کر رہا. موسٹ وانٹڈ جب تک نہیں بنو گے، جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی. اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو، کیونکہ اب ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو، انجوائے کرو. ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا، چھاپ تو لگ گئی ہے، پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے، اب اسی کو بزنس بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے اسلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے. وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے، وہ تو شکر ہے ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ ون وے ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہاں سے پیغام جاتا ہے، وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر، اچھا یہاں سے پیغام جاتا ہے. بس مفتی صاحب اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہے، اور یہ لوگ کرامت پر یقین رکھتے ہیں. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اگر فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرک سے بھری ہوتی تو سارے تبلیغی قبر پرست ہوتے، شرک کر رہے ہوتے، مزاروں پہ قوالیاں ہوتی، دھمال ہوتے، قبروں سے جا کے مانگ رہے ہوتے. فضائل اعمال پڑھنے والے اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے، شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھتے ہو عمل کیا ہو رہا ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں، تو کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت عین توحید ہے. اس لیے کہ کرامت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. جب اللہ کر رہا ہے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے یا کسی کے ہاتھ پہ بھی کرے، کرنے والا کون ہے؟ دیکھو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے. دو انتہائیں ہیں. عیسائیوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ پرندے کو کا وہ بناتے ہیں، ایک مٹی کا پرندہ پھونک مارتے ہیں، وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے، تو عیسائی ایک طرف گمراہی کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کام کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے عیسیٰ ہی کو خدا بنا لیا، عیسیٰ ہی کو اللہ کا حصہ بنا لیا، عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہیں. یہ بھی گمراہی ہے. کچھ لوگ دوسری طرف گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن، یہ جادو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں. جیسے فرعون نے جب موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ میں نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. فرعون نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی معجزہ صادر ہو جائے. تو جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہ پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حالانکہ پاسبل کیوں نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے، اس لیے کہ پیغمبر نہیں کر رہے بلکہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس بیس پہ سیکولر اور لبرل لوگوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کیا نا، تو اسی بیس پہ مذہبی لبرل لوگوں نے کرامتوں کا انکار کیا ہے. جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے صادر ہوتے ہیں، ایسے ہی اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے.
حضرت مریم علیہ السلام کیا پیغمبر تھی؟ بولو، بغیر شوہر کے بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ معجزہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے، کیونکہ معجزے کس کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے درباریو، ملکہ سبا کا اتنا بھاری تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور اور تورات کا علم تھا، عالم تھے وہ، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ اب جو ملحد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن کہانیاں سنا رہا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ جو الزام ہمارے لبرل سیکولر قسم کے مذہبی اسکالر فضائل اعمال پہ لگاتے ہیں نا کہ کہانیاں سنائی ہیں اس میں، وہی الزام ملحد لوگ قرآن پہ لگاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آئے، یہ کہانی برائے کہانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں کے اندر ایک تخت کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئے۔ یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، مگر ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بولو، ان بزرگ کا استعمال ہوا۔ اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ کرامت کہیں گے، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ فضائل اعمال کی کرامتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں، یہ کام ان بزرگ سے ہو گیا، جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا، یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں، ان بزرگ سے ہو گیا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام سے تو ہوا نہیں کہ تخت اٹھا کے لے آئیں اور ان کی محفل میں موجود ایک بزرگ سے ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب کرامت یا معجزہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی مرضی کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرے یا ولی کے ہاتھ پہ کرامت کر دے، کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرے یا آج کے دور کے کسی بزرگ پہ ہاتھ پہ کرے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اس کے اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور جیسے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے بزرگ صحابہ سے بھی بڑھ گئے ہیں، تو بھائی یہ اعتراض تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بزرگ پہ بھی ہوگا کہ وہ تخت لے آئے، تو کیا وہ سلیمان سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ نہیں آئی بات، میرا خیال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں اس کا مرتبہ ان سب سے زیادہ ہو گیا۔ عین ممکن ہے ایک چھوٹا درجے کا کوئی ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، بڑے درجے کا ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، عین ممکن ہے۔ بلکہ یہ اعتراض تو سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ عیسائی یہی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ہاتھ پہ تو عیسیٰ تو میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہوتا تھا۔ اور موسیٰ ہمارے پیغمبر نے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، تو کہتے ہیں عیسیٰ کا درجہ کس سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ دلیل صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، معجزے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بعد والے پیغمبر سے افضل ہیں۔ بھائی وہاں کوئی مصلحت تھی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ ان کو یہودی ان کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اللہ نے اتنے معجزے ظاہر کیے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ ان کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو کوئی بھی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمتر آدمی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں، میرے کسی کلپ پہ نا جو میں نے فضائل اعمال کے بارے میں ریکارڈ کروایا تھا، کسی نے کہا لو بھائی فضائل اعمال کی کرامتوں کو قرآن کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں۔ واہ واہ، کسی نے طنز کیا تھا میرے اوپر۔ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے، یہ تو قرآن میں ہے بھائی، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ کیا فضائل اعمال قرآن ہے؟ کیا اس کے قصوں کو بھی ہم مان لیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ اشکال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب بھی، بھائی وہ تو قصے کہانیاں ہیں، فلاں نے آ کے بتایا، فلاں نے آ کے بتایا، اور قرآن میں بتانے والا اللہ ہے تو اللہ کی بات تو مانی جائے گی بھائی۔ فضائل اعمال کو کیا اللہ سے ملا رہے ہو؟ یہ لوگ ہوتے ہیں گھننے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھننے۔ ان کو پتا ہے کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں، بات کو کیا کر رہے ہیں، یہ گھما رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ پھر کیا کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی، وہ عین توحید ہے۔ کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے، بزرگ خود کر رہے ہیں، جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا کہ قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ 100% یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا ہے تو یقینی ہے، مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے، ایک دم تخت اٹھا کے سیکنڈوں کے اندر لے آئے. ملحد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی قصے کہانی ہے بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی نہیں ہو سکتا، انسان سے نہیں ہو سکتا، اللہ سے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کلمہ کن سے پوری کائنات بنا دی، اللہ نے مٹی سے ڈائریکٹ آدم کو بنا دیا، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا سیکنڈوں کے اندر وہاں سے وہاں کیوں نہیں لا سکتا؟ تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تم تو پاگل ہو. اللہ نے منی کے قطرے سے تمہیں بنا دیا، دل دماغ جگر آنکھ ناک کان لگا دیا، تو یہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو تمہارا اپنا دماغ خراب ہے، یہی کہیں گے نا ہم اس کو. لیکن مسلمان کیا ہوگا؟ مسلمان کہے گا بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے تھے، اللہ نے کہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مان لوں گا. وسیم بھائی کے کہنے سے میں نہیں مانوں گا. ہم کہیں گے اس سے پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ کرامت کا صدور ممکن ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. فرق یہ رہ جاتا ہے کہ خبر دینے والا اگر سچا ہے تو مان لیا جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو رد کر دیا جائے گا. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. خون میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ خوشبودار چیز ہے خون. کبھی آپ نے دیکھا خون لگا کے جا رہے ہو شادی میں، کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے خون میں خوشبو آنے کی؟ بولو. اب میں آ کے بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے اور جاگتی حالت میں، اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اکیلے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے. یہ میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، میں نے خوشبو سونگھی ہے مسجد کے ممبر پہ. اب میں آ کے کسی کو بتاؤں اپنے دوست کو کہ یار فلاں جگہ ایک صاحب شہید ہوئے، ایک عالم شہید ہوئے، 6 مہینے بعد یا اس وقت بھی ان کی میت سے ان کے بلڈ سے خوشبو آ رہی تھی. تو جو کرامت کے وجود ہی کا منکر ہے نا، جس کو فضائل اعمال سے ذاتی بغض ہے، وہ کہے گا مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میڈیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں خون میں کوئی خوشبو، جب تک خوشبو چھڑکی نہ ہو، بلکہ خون میں تو خوشبو بھی ڈالو گے نا وہ بھی سڑ جائے گی تھوڑے دنوں میں، تھوڑی دیر میں، اور 6 مہینے خوشبوئیں آتی رہی ہیں. تو آپ جو سیکولر ذہن کا ہے نا، جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے، وہ کہے گا مفتی طارق مسعود صاحب کیا سنا رہے ہیں بھائی؟ اپنے مریدوں کو الو بنانے کے لیے کہانی سنا رہے ہیں. میں کہوں گا ابے میں نے خود سونگی ہے، میرے ساتھ 10 گواہ ہیں. تو جس کو یہ غالب گمان ہو کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، وہ پھر بھی یقین نہ کرے نا اس خبر پر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ شہیدوں کے خون میں خوشبو پیدا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری باقی تو ہر جگہ وہ تصدیق کرتا ہے. میں نے 4 شادیوں کی بات کی، اس نے مان لیا. میں نے کہا ٹماٹر سستے ہو گئے، اس نے مان لیا حالانکہ دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس نے سنا دیکھا نہیں تھا، مان لیا. میں نے کہا میری مرغی نے آج 2 انڈے دیے ہیں، اس نے مان لیا حالانکہ مرغی کتنے انڈے دیتی ہے؟ 1 انڈا دیتی ہے، لیکن اتفاق دیے نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں. ہر چیز مان رہا ہے. جب میں آ کے کہتا ہوں کہ جی میں نے شہید کی خون کی خوشبو سونگھی ہے اور میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی اس کا مطلب ہے آپ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو. آپ کے اندر سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، مذہب دشمن، وہ والے جرثومے آپ کے اندر موجود ہیں. جب مستند آدمی خبر دے گا تو آپ کو مان لینا چاہیے. ہاں جو مجھے پہلے سے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نہ مانے. تو اب فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اگر خود دیکھے ہیں وہ واقعات، تو بھی میں مانوں گا، کیونکہ میرے والد صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، میرے بڑوں نے ٹائم گزارا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ پرہیزگار ہم نے بر صغیر میں دیکھا نہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میں تو مان لوں گا یار، مان لوں گا. میں کہوں گا شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹ نہیں بولتے. لیکن جس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ نہ مانے. یہ نہ کہے کہ وہ شرک بیان کر رہے ہیں، وہ کہے کہ چونکہ یہ مستند نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، معاذ اللہ کذاب ہیں، دجال ہیں، ان کا کام ہی کہانیاں سنانا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا انہوں نے فضائل اعمال میں کرامت لکھی ہے وہ جھوٹی، اور قرآن چونکہ اللہ بیان کر رہے کرامت وہ سچی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو فضائل اعمال میں وہ کرامتیں ہوں گی جو شیخ الحدیث نے خود دیکھی ہیں، یا وہ کرامتیں ہوں گی جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں انہوں نے. اور حقیقت یہ کہ 99.9% کرامتیں وہ ہیں جو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہیں. اب جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں تو پھر کتاب کے مصنف کو آپ جھوٹا قرار دیں کہ یہ جو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے نا، یہ کتاب کے جو مصنف تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. شرک تو کسی صورت میں نہیں بنتا
کیونکہ کرامت جب مان لی تو کرامت کا مطلب اللہ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ شرک جب ہوگا جب یہ مانا جائے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہتے یہ سب کچھ کر لیتے. یہ شرک ہے. جیسے کوئی کہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہیں وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو یہ شرک ہے. ہم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے, نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات تھے. جب اللہ نے کر دیے تو ہو گئے, نہیں کرے گا تو نہیں ہوں گے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے, ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ جب چاہیں کسی کا تخت اٹھا کے لے آئے. ایسے تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ سارا تتر بتر ہو جائے گا. جب اللہ کی مرضی تھی اللہ نے اٹھوا دیا, جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اشارے کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بندہ دائیں سے بائیں نہیں ہوگا. یہ اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا تو یہ قبرستان میں اتنے پڑے میں سب کچھ زندہ, اپنے ماموں کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے, اپنے چاچا کو, اپنے ماں باپ کو زندہ؟ بھائی نہیں کر سکتے. کرامت جتنی جب اللہ چاہے گا ہوگی. اختیارات نہیں آ جاتے کہ اب آپ جب چاہیں کرنے لگیں. دیکھو اس کی مثال ایسے, پانی نہیں آ رہا تھا محلے میں, جو پانی کا وزیر ہے اس نے مجھے جا کے فون کیا, جاؤ مفتی صاحب نلکا کھول لو پانی آ جائے گا, میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں. میں نے جایا نلکا کھولا, پانی آ گیا. اب جب بھی محلے والے پانی چاہیے میرے پاس آ رہے ہیں نلکا کھولو, میں بولوں گا بھائی اس دن اس نے میرے ہاتھ سے کھلوا دیا تھا, میں وہ وزیر نہیں ہوں کہ مجھے اختیارات دیتی ہیں کہ جب چاہوں کھول دوں. تو جب اللہ چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے, جب اللہ چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے, اس سے وہ بزرگ مختار نہیں بن جاتے کہ جب چاہیں جو چاہیں مردوں کو جب چاہیں زندہ کرنا شروع کر دیں. تو اب فضائل اعمال نے جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں, وہ کسی کتاب سے نقل کی ہیں, اور ان کتابوں کے مؤلف بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے, تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے. آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے, ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا, کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا ہو, اس میں محدثین میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مجتہد فقیہ آ رہے ہوں. آپ بولے یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے, تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلپ مت بناؤ, ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلپ بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. این ممکن ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں, امام مسلم بھی آ رہے ہوں, کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں. لیکن یہ مجال ہے, یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, اس کتاب جس کا فضائل اعمال میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے. یہ سارا نزلہ کس پہ گرائیں گے؟ فضائل اعمال, کیونکہ ان کو چڑ ہے دیوبندیوں سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانا ہے, جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا نیا مارکیٹ میں آئے گا نہیں. اور دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے, اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. یہ تو بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا. بھائی جب احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے, انہوں نے میلاد شریف اور یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا, ان کی رائے تھی تو یہ ربیع الاول اور یہ سب چیزوں کو, تو جو علماء یہ نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی. اور جو یہ کرتے تھے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. ورنہ کوئی نیا فرقہ تھوڑی ہے, یہ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو وہی تھا جو میں جس پر عمل کر رہا ہوں, میرے اکابر جس پر عمل کرتے رہے ہیں, تو لوگ نام دے دیتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو کہتے ہیں نا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ, معاذ اللہ. ہم نے تو ایکسپلین کیا وہ خواب آیا ہے اس کو, اور جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان پہ وہ خواب آیا ہے. تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, خوابوں میں کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے. آپ کو خواب میں کچھ بھی آ جائے, جب آپ اٹھ کے بیان کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ کافر ہو گئے, بلکہ اس کا اچھا مطلب, اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے. تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر. تو اس مرید کو رات کو خواب آیا, مولانا شریف تھانوی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی کہ اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں, شاید مجھے سنت سے محبت ہے, اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے, مے بی پاسبل, یہ ان کی تواضع تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے, یہ خواب ہے. پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے, تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی. جیسے فضائل اعمال میں کے خلاف کلپ بنانے کے بجائے اس کتاب کے خلاف کلپ بناؤ جس کتاب سے فضائل اعمال نے کرامت کا واقعہ اٹھایا ہے. تو بالکل اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے, تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے, پھر وہ کافر ہے. پھر 2 نمبر ہی مت کرو, ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. ابے پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں؟ عجیب سی حساب کتاب میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ بولے جب کلمہ پڑھایا تو کافر ہے نا, یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ دیکھو مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں, کیا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں.
تو اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، مولانا اشرف تھانوی بھی کافر، اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشد بھی کہے، جیسے میرے تو وہ پردادا پیر ہیں، میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، ان کے شیخ مولانا عبد الغنی پھول پوری صاحب، ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، میرے پردادا پیر ہے مولانا اشرف تھانوی، میں تو ان کو بہت عقیدت رکھتا ہوں. مجھے تو بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے جو موٹیویشن ملی، جو علم ملا، وہ کسی کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملا. خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو، اس میں جو علم کا خزانہ ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستنبط کی ہیں چیزیں. میں تو ان کو بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں. تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی کہ ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں. اور میں جیسا ہوں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے وہ، تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے. ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن عجیب بات ہے یار، ایک طرف آپ کہتے ہو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور دوسری طرف کہتے ہو ہم وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم کسی میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں، تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کر لو نا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کر لو، احتیاط. اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط اس لیے نہیں کرتے کہ کورٹ نے اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اس کا مطلب اگر کورٹ قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے؟ یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کورٹ کے پاس آ گیا ہے کیا؟ آج کورٹ کہتے عیسائی مسلم ہے تو ہم مسلمان مان لیں گے کیا اس کو؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا تھانوی کے کلمہ پڑھانے میں فرق تھا، تو وہ فرق پھر آپ کے ذمے ہے. آپ کہتے ہو نا وہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر نہیں کہتے، تو وہ کیا فرق ہے وہ آپ پھر بتا دیں کہ دونوں کے کلمہ پڑھانے میں فرق کیا ہے. تو پھر آپ ایکسپلین کر دیں. جب آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ایکسپلین کریں وہ بالکل صحیح ہو اور لوگ کہیں پھر تو گلی ختم ہو گئی بھائی جب آپ یہ تعویل کر رہے ہیں. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ منجن ہے، منجن آج کل مارکیٹ میں نا توحید کے نام پہ بھی منجن بکتے ہیں. تو کرامت کا توحید سے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کرامت میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے یہ بزرگ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے تو آپ بزرگوں سے مانگے. بھائی بزرگوں سے پھر بھی نہیں، اللہ نے اس دفعہ کر دیا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے نہیں کرے. اللہ بولے کہ کیوں کروں بھائی میں. جیسے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کھانا کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی تو آسمان سے نہیں رزق اترتا تھا، کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا. تو ہم بھی کہتے ہیں فضائل اعمال میں جو کرامت لکھی ہے فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ بزرگ تھوڑی، وہ تو اللہ کر رہے ہیں، لہذا ان بزرگوں سے نہیں مانگا جائے گا. اور فضائل اعمال نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. تبھی کوئی تبلیغی آپ کو قبر سے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. حالانکہ صبح شام وہ کرامتوں کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ کہہ کے تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی، کہ اللہ اتنا طاقتور ہے. تو جو ذہن بن رہا ہے وہ توحید کا بن رہا ہے، وہ شرک کا نہیں بن رہا. ایک اہل حدیث آئے اور کہنے لگے یہ علماء دیوبند جو ہے نا شرک پھیلاتے ہیں. میں نے کہا کسی دیوبندی کو بتا دو جو قبر سے جا کے مانگتا ہو. اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو میں مشرک ہوتا. میں نے کہا ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لو، ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. دارالعلوم کرنگی میں چلے جاؤ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی قبر، ایسا پرسکون قبرستان ہے، سادہ مسکین سی قبریں، اتنے بڑے بڑے علاموں کی. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو، سادہ سی، کتنے بڑے بڑے پہاڑ دفن ہے زمین میں، قبریں ایسی مسکینوں والی سنت کے مطابق. تو منجن بہت مارکیٹ میں چل رہے ہیں بھائی، ان ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں. ہاں ایک بات میں ضرور بیان کرتا ہوں، وہ میں بار بار کہتا ہوں اس پوری تقریر کے بعد، کہ پہلی بات تو فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کہ شرک پھیلا رہی ہے، کس سے کہانی ہے، یہ اعتراض غلط ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور معجزوں کا تذکرہ، کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے. جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں، خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، مشہور کر دیا ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے. جب داغے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر. اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا، جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے. جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا، یہ اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خطرناک ہے.
اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات، حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامت ہے، بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر آؤ، سیدھا سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ۔ 4 شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کر کے دکھا لو 4 شادیاں، یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا۔ تو اور بچے ہوئے ہو، مسکرا رہے ہو آپ، ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا، اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیث ہوں، واقعات اس میں کیا ہوں، کیونکہ واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا، آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ واقعہ مان لے گا۔ ہمیں کیا پتا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے۔ لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتا ہوتے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا، سلیبس، جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب کرامتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو، بلکہ ان کو کتاب الوضو ہوگا، کتاب الزکوٰۃ ہوگا، کتاب الصوم ہوگا، یہ مسائل ہوں گے، احادیث صحیحہ ان کو پیش کی جائیں گی۔ تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص، ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں، میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل اعمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی، کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے۔